ایک انسان جس کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہا ہے، لیکن اچانک ایک رات ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ ان کی زندگی کو ایسے موڑ پہ لے جاتا ہے کہ وہ چیزیں ان کے گھر کا سکون چھین لیتی ہیں۔ ان کے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو آج کی ہماری سٹوری کچھ اسی طرح سے ہے۔ آج کی ہماری سٹوری بلیک میجک پہ ہے، کالے جادو پر۔ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ سٹوری کتنی خطرناک، کتنی ہورر اور کتنی دل دہلا دینے والی ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایک عام زندگی گزار رہا ہوں۔ ہمارا خاندان 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے والد جو ایک سرکاری آفیسر ہیں، میری والدہ جو گھر سنبھالتی ہیں، میں، میری چھوٹی بہن سدرا اور میرا چھوٹا بھائی احمد۔ ہم پنجاب کے ایک چھوٹے مگر خوشحال گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن پروفیسر بنے۔ اس کی زندگی کے خواب، ہماری امیدیں اور اس کی معصوم مسکراہٹ، سب کچھ مکمل لگتا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ عام شام تھی اور سدرا اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی۔ اچانک اس نے چیخ ماری۔ ہم سب اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ والد صاحب نے اسے پانی پلایا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ ہم سمجھے شاید وہ زیادہ پڑھائی کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ اس رات ہم سب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اگلے چند دنوں میں سدرا کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ خاموش رہنے لگی، زیادہ تر کمرے میں بند رہتی اور کبھی کبھی ایسے ہنسنے لگتی جیسے کوئی مذاق سنایا ہو۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی ہے۔ والد صاحب نے اسے ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو عام بات ہے، لڑکیاں اس عمر میں جذباتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی اور وہ کبھی رات کو اچانک جاگ جاتی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگتی۔ ایک رات تو ہم نے اسے آنگن میں کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ فرش پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے چند ہفتے ہماری زندگی ایک کربناک سلسلہ بن گئی۔ ہم سدرا کو ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لاہور کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، سب کچھ نارمل ہے، یہ صرف ذہنی دباؤ ہے۔ لیکن گھر میں سب کچھ نارمل نہیں تھا۔ کبھی گھر کی لائٹس خود بخود بند ہونے لگتی، کبھی رات کو عجیب آوازیں آتی، ایسے جیسے دروازوں کو کوئی نوچ رہا ہو۔ ایک رات تو احمد نے دعویٰ کیا کہ اس نے سدرا کو اپنے کمرے کی چھت پر چڑھتے دیکھا ہے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ سدرا کے بازو پر عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھینچا ہو۔ جب ماں نے اس سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست نے بنایا ہے۔ سدرا نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رہا۔ ماں نے گھبرا کر کہا، یہ عام بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ کافی کوششوں کے بعد جب ہمارے پاس کوئی حل نہیں بچا تو دادی نے ایک عامل کو بلانے کی تجویز دی۔ والد صاحب نے بہت انکار کیا کیونکہ ہم جنات یا جادو پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب حالات مزید بگڑنے لگے تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ عامل کے آتے ہی گھر کی فضا بدل گئی۔ اس نے کمرے کا معائنہ کیا اور کہا، یہ معاملہ بہت پرانا اور گہرا ہے، اس لڑکی پر سایہ ہے اور یہ سایہ عام نہیں، کسی نے اس پر بہت شدید جادو کیا ہے۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ سدرا جو اس وقت کمرے میں موجود تھی اچانک سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، اسے جانے دو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جملہ اس کی آواز میں نہیں تھا، یہ آواز کسی مرد کی تھی، بھاری اور ایسی کہ سننے والا کانپ جائے۔
عامل جو ایک درمیانی عمر کا شخص تھا اور اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر رک گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے کوئی نادیرہ چیز کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ صاف نہیں ہے، یہاں کچھ موجود ہے جو جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ عامل نے سدرا کی طرف دیکھا، جو اس وقت بظاہر پرسکون لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عامل نے سدرا کے قریب جا کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، سدرا کا چہرہ بدلنے لگا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں عامل پر جم گئی۔ پھر وہ اچانک چیخ کر بولی، بند کرو یہ بکواس، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سب چونک گئے۔ یہ سدرا کی آواز نہیں تھی، یہ وہی مردانہ اور بھاری آواز تھی جو اس رات ہم سب نے سنی تھی۔ عامل پیچھے ہٹا اور بولا، یہ لڑکی اپنی نہیں ہے، اس پر کسی کا قبضہ ہے اور یہ آسانی سے نہیں جائے گا۔ عامل نے ہمیں کچھ ہدایت دی اور کہا کہ وہ اگلے دن دوبارہ آئے گا، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ ہماری بہن پر سایہ ہے۔ رات کے تقریباً 2 بجے میں اپنی ماں کی چیخ سن کر جاگا۔ وہ سدرا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو منظر ایسا دیکھا کہ میرا دل دہل گیا۔ سدرا دیوار پر کسی چڑیل کی طرح چڑھی ہوئی تھی، جیسے کوئی جانور ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس کے ناخن خون سے رنگے ہوئے تھے اور کمرے کی دیوار پر اس نے عجیب و غریب الفاظ لکھے تھے جو ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ ماں چیخ کر بولی، علی کچھ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر سدرا کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت حیران کن تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں مجھے دور پھینک کر بولی، یہ لڑائی تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگلی صبح عامل واپس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک شاگرد بھی تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ معاملہ صرف جادو کا نہیں بلکہ کسی بہت پرانے جن کا ہے جو اس گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے ہمیں ہدایت دی کہ سدرا کو ایک مخصوص کمرے میں بٹھایا جائے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ عامل نے قرآن کی کچھ مختلف آیات پڑھ کر کمرے کے چاروں کونوں میں دم کیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، سدرا چیخنے لگی۔ اس کی آواز کانوں کو چیر دینے والی تھی اور وہ زمین پر زور زور سے اپنے ہاتھ مارنے لگی۔ عامل نے ہمیں حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پر اس کے قریب نہ جائیں۔ پھر اچانک سدرا کے جسم نے ایک جھٹکا لیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عامل نے کہا، یہ جنات کا پہلا وار ہے، یہ ہمیں ڈرا رہا ہے، لیکن یہ ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا۔ عامل نے کہا، یہ جن کسی بہت گہری اور پرانے جادو کا نتیجہ ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کوئی ہمارے خاندان سے حسد کرتا ہے اور اس نے ہمارے گھر پر عمل کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ جن معمولی نہیں، یہ خون کا پیاسا ہے، یہ صرف لڑکی کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عامل نے کہا، جادو کرنے والوں کو انسان کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، ان کے دل میں صرف نفرت ہوتی ہے۔ عامل کی رسومات کے بعد حالات مزید خراب ہونے لگے۔ سدرا کو ہم نے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، لیکن رات کو وہ بار بار چیختی اور کہتی، یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں، تم لوگ میری مدد نہیں کر سکتے۔ گھر کے باقی افراد بھی غیر معمولی چیزوں کا سامنا کرنے لگے۔ کبھی دروازے خود بخود کھلنے لگتے، کبھی کھڑکیوں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ ایک دن احمد نے بتایا کہ اس نے صحن میں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا، لیکن جب اس نے آواز دی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک رات عامل نے ہمیں ہدایت دی کہ سب لوگ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں اور جو بھی ہو باہر نہ نکلیں۔ اس رات گھر میں کچھ عجیب ہوا، وہ بیان کرنا مشکل ہے۔
سدرا کے کمرے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کئی لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ پھر اچانک دروازے زور زور سے کھٹکنے لگے، کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگی اور ایک ایسی چیخ سنائی دی جو پورے محلے تک گئی۔ عامل نے کہا، یہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، لیکن یہ آخری قدموں پر ہے، ہمیں ہارنا نہیں چاہیے۔ عامل نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن آخری رسومات ہوگی جو جن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سدرا نے پہلی بار ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس نے ہنس کر کہا، لیکن میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن عامل نے کہا کہ ہمیں حتمی رسومات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ جن ہمارے خاندان پر اس لیے حملہ آور ہے کیونکہ جادو کرنے والے نے ہمارے گھر کی بنیادوں میں کچھ دفن کیا ہے۔ یہ وہ شے ہے جو اس جن کو یہاں روکے ہوئے ہے، عامل نے کہا۔ عامل نے پورے گھر میں مخصوص آیات کا ورد کیا اور ہر کمرے کو پانی سے دم کر کے پاک کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ سدرا کے کمرے میں پہنچا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سدرا کی بھاری آواز اندر سے آ رہی تھی، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرا گھر ہے، یہ لڑکی بھی میری ہے۔ عامل نے چیخ کر کہا، جھوٹا ہے تو، یہ لڑکی اللہ کی ہے اور صرف اس کی ملکیت میں رہے گی۔ عامل نے زور سے دعا پڑھنا شروع کی اور ہم سب کو آیات کا ورد کرنے کو کہا۔ جیسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا، پورے گھر میں ایک عجیب سا شور پیدا ہو گیا۔ کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں، روشنی بند ہو گئی اور کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی قوت ہم پر حملہ کر رہی ہے۔ عامل نے کہا، اس جن کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز تلاش کرنی ہوگی جو اس گھر کی بنیاد میں چھپائی گئی ہے اور اس کا مرکز ہے۔ ہم سب صحن میں پہنچے اور کھدائی شروع کی۔ چند منٹ بعد ہمیں ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا ملا۔ مٹکے کے اندر عجیب و غریب اشیاء تھی، خون سے رنگے ہوئے کپڑے، ایک گڑیا جس کی آنکھیں نوچی گئی تھی اور کچھ پرانے کاغذات جس پر عجیب رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ عامل نے کہا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے ہی عامل مٹکے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، سدرا چیخ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھاگ کر عامل کی طرف آئی اور اس کی آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی قوت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ 3 لوگ بھی اسے قابو نہ کر سکے۔ اس نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں کہا، یہ میرا ہے، اسے ہاتھ مت لگانا۔ عامل نے ایک لمحے کے لیے پڑھائی روک کر کہا، یا اللہ تیری مدد درکار ہے، اور پھر اس نے زور سے مٹکے کو زمین پر دے مارا۔ جیسے ہی مٹکا ٹوٹا، سدرا چیخنے لگی۔ اس کی چینخ ایسی تھی جیسے کوئی روح جل رہی ہو۔ پورے گھر میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، ایسے لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ ہم سب نے خوف زدہ ہو کر عامل کی طرف دیکھا جو مسلسل دعا پڑھ رہا تھا۔ سدرا فرش پر گر گئی، اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون کی ہلکی سی دھار بننے لگی۔ عامل نے کہا، یہ جن اب ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں جائے گا، دعا کرتے رہو۔ ہم سب مسلسل دعا کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد سدرا نے ایک آخری بار زور سے چیخ ماری اور پھر اس کا جسم بالکل سخت ہو گیا۔ عامل نے کہا، یہ اب ختم ہو گیا، لیکن یہ لڑکی کمزور ہے، اسے وقت لگے گا دوبارہ ٹھیک ہونے میں۔ اس نے مزید کہا کہ ہمیں گھر کی ہر چیز کو پاک کرنا ہوگا اور روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ کوئی ایسی چیز دوبارہ نہ ہو۔ اگلے چند ہفتے بہت مشکل تھے۔ سدرا آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، لیکن وہ اب بھی اکثر خوف زدہ رہتی تھی۔ اسے اس واقعے کی کچھ یاد نہیں تھی اور ہم نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ عامل نے ہمیں یقین دلایا کہ اب ہمارے گھر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا ہوگا۔ ہماری زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی، لیکن اس واقعے نے ہمیں ایک سبق دیا۔ نظر آنے والی دنیا کے پیچھے ایک ایسی حقیقت بھی موجود ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
یہ کہانی ہمارے خاندان کی ہمت اور اللہ پر یقین کی داستان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو، آخر روشنی ہمیشہ سائے کو مات دیتی ہے۔ تو یہی تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ہارر سٹوریز وغیرہ ہیں اپنی ریئل، تو ضرور سے کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ وائس کر کے سٹوری سینڈ کرنی ہو تو میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ایک ای میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جس کو وائس کے ذریعے سٹوری دینی ہو وائس کے ذریعے دے سکتا ہے، جس کو لکھ کر بھیجنی ہو وہ ای میل پہ میل کر سکتا ہے سٹوری۔ اللہ حافظ۔